فَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس پر خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور خوف نہ کر اور غم نہ کر. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، خوف نہ کر، غم نہ کر، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے. اچھا، اللہ کا وعدہ تھا، اللہ کی نیک بندی تھی. آپ نے کیا کیا کہ آپ نے پہلے تو کچھ دنوں تک دودھ پلایا، آپ کی بہن کے سوا کسی کو بتایا نہیں، لیکن جب کچھ دن کے بعد والدہ کو فرعون کی طرف سے اندیشہ ہوا تو ایک صندوق بنایا، نیچے روئی بچھائی، چھوٹا سا بچہ ہے، اس بچے کو اس صندوق میں ڈالا گیا. حضرت موسیٰ کو صندوق میں بند کیا اور اس کے درزیں روغن تیر سے، روغن کے ذریعے اس کی درازیں بھی بند کر دی، اسے دریائے نیل میں بہا دیا. تصور کریں ماں کی کیفیت کیا ہوگی کہ چھوٹے بچے کو اب دریائے نیل کے حوالے کیا جا رہا ہے. یہاں ایک بات سیکھنے کو مل رہی ہے، اللہ والیوں کو اللہ پر بھروسہ کیسا تھا، یقین کیسا تھا. انہیں یقین تھا کہ رب کا وعدہ ہے میرے بچے کو آنچ نہیں آنی. مسئلہ یہ ہے ہم اچھے خاصے گھر میں بیٹھے ہوں، ہم اپنے شاندار گھر میں، پکے گھر میں بیٹھے ہوں، ہمیں پھر بھی ٹینشن رہتی ہے کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا. کئی لوگ ملتے ڈپریشن کے مریض ہو گئے، بڑی ٹینشن میں ہوں. بھائی کیوں ٹینشن ہے؟ سوچیں بڑی آتی ہیں، پتہ نہیں میرے بعد بچوں کا کیا ہوگا، اگلے سال کاروبار کا کیا ہوگا. اتنا سوچتے کیوں ہو؟ رب پر بھروسہ کدھر گیا، توکل کدھر گیا؟ ارے اللہ پر بھی بھروسہ کرو، جس رب نے پیدا کیا ہے وہی سنبھالے گا، وہی پالے گا. مجھے بھی پال رہا ہے، میرے بچوں کو بھی پالے گا. ہم یہ جو بے توکل والی باتیں کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. اب سنو کیا ہوا. اب وہ صندوق کدھر گیا؟ اللہ کی شان دیکھو، کسی اور جگہ بھی جا سکتا تھا، مگر یہ صندوق کیا ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی یعنی حضرت موسیٰ کی بہن مریم سے کہا کہ ذرا تم صندوق کے ساتھ ساتھ دریا کے کنارے کنارے چلتی رہو، دیکھو صندوق جاتا کدھر ہے، بھائی پر نظر رکھو. وہ بہن چلتی رہی، دیکھتی رہی. اب ہوا کیا کہ یہ دریا سے نکل کر ایک بڑی نہر میں چلا گیا صندوق. اب وہ تیرتے 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 وہ نہر کہاں جاتی ہے؟ وہ فرعون کے محل کے قریب سے گزرتی تھی. اس نے اتفاق دیکھے کہ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھا ہے. نہر میں صندوق دیکھا، غلاموں کو کہا وہ صندوق اٹھا کر لاؤ. جس کے کارندوں سے بچانے کے لیے بچے کو پانی میں ڈالا ہے وہ صندوق اسی ظالم کے ہاتھ میں چلا گیا. اب جیسے ہی صندوق کھولا گیا، ایک چاند سا چہرے والا، ایک نورانی چہرے والا بچہ اس صندوق میں ہے، مسکرا رہا ہے، کھلکھلا رہا ہے. سبحان اللہ، ایسی وجاہت تھی، آثار ایسے اس کی پیشانی پر تھے. حضرت آسیہ کے دل میں تو محبت آئی، فرعون کے دل میں بھی اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے محبت ڈال دی. فرعون کی قوم نے برگلایا، یہ وہی بچہ نہ ہو جو تمہیں مارنے والا ہے، تم نے خواب دیکھا تھا. فرعون کی بیوی کیا کہتی ہے؟ حضرت آسیہ کہتی ہے کہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے ہمیں نفع دے، ہم اسے بیٹا بنا لیں. فرعون کی بیوی آسیہ بڑی نیک خاتون تھی، انبیاء کی نسل سے تھی، غریبوں اور مسکینوں پر رحم کیا کرتی تھی. انہوں نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ یہ بچہ تو 1 سال سے بڑا معلوم ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو گروتھ تھی نا وہ بڑی زبردست تھی. آپ ابھی 1 سال کے ہوئے نہیں تھے، دکھنے میں اب 1 سال سے زیادہ کے لگتے تھے. حضرت آسیہ نے کہا کہ یہ 1 سال سے بڑا معلوم ہوتا ہے، لگتا ہے یہ اس سال پیدا ہوا ہے جس سال تم نے کہا تھا قتل نہیں کرنا ہے. اچھا یہ پتہ نہیں پانی میں آ رہا ہے، ہمارے یہاں کا ہو ہی نہ، کسی اور ملک سے آ رہا ہو. ہمیں تو اپنے ملک میں پیدا ہونے والے بچوں سے فکر ہونی چاہیے، یہ کسی اور سرزمین سے آیا ہوگا، لہذا تم اسے قتل نہ کرو. اللہ کی شان دیکھیں، وہ فرعون جو ہزاروں بچے قتل کروا چکا تھا، حضرت موسیٰ کی تلاش میں حضرت موسیٰ اس کے گھر پہنچ گئے، اس کو قتل نہیں کروایا. یہ جو جتنی باتیں کر رہا ہوں یہ سب قرآن میں موجود ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے سنا، ان کو پتہ چل گیا، بیٹی نے آ کے بتایا کہ ماں جی جس شیطان سے، جس ظالم سے بچے کو بچانا تھا وہ صندوق تو گھومتے گھومتے فرعون کے پاس ہی پہنچ گیا ہے. اللہ اکبر. ماں کا دل، ماں کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی کہ میں نے، اللہ نے تو وعدہ فرمایا تھا کہ میرے بچہ جو ڈوبے گا اس کی حفاظت ہوگی، یہ میرے پاس واپس بھی آئے گا، یہ بچہ تو چلا ہی ادھر گیا کہ جس نے مجھے بچانا تھا، جس سے ماں بے قرار. اللہ اکبر. وہ کو کہتی ہیں کہ میں جا کر کہہ دیتی ہوں فرعون کے دربار میں یہ میرا ہی بیٹا ہے، کیوں میرے بیٹے کو تم نے لیا. اب پھر اللہ نے دل میں الہام پیدا کیا، پھر انہیں الہام کیا گیا کہ وعدے پر یقین رکھو، بچہ تمہیں لوٹایا جائے گا. اٹس امیزنگ. یقین کریں، آپ جب یہ واقعہ پڑھتے ہیں نا، اللہ کی قدرت کا وہ شاہکار واقعہ ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب قرآن کی آیتوں کو پڑھے اللہ پھر فرما رہا ہے
وعدے پر یقین رکھنا، تمہیں بچہ واپس لوٹایا جائے گا، ہم تمہیں واپس لوٹائیں گے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور صبح کے وقت موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، بے شک قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی، ماں دوڑتی بھی جاتی اور محل میں اعلان کرتی میرا بچہ ہے، کیوں اسے لے لیا ہے؟ مگر اللہ فرماتا ہے اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے کہ وہ ہمارے وعدے پر یقین رکھنے والوں میں سے رہے۔ اب کیا ہوا؟ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ روک دیا کہ وہ کسی عورت کو دودھ نہ پئیں۔ حضرت آسیہ نے، فرعون کی بیوی نے اپنے گھر میں تو رکھ لیا مگر دودھ پلانے والی تو چاہیے نا۔ اب مصر سے دائیاں بلائی گئی، ایک ایک کر کے بہت ساری دائیاں آئیں، حضرت موسیٰ کسی کا دودھ نہ پیا۔ اب فرعون بھی پریشان، حضرت آسیہ بھی پریشان کہ دودھ تو پلانا ہے بچے کو۔ اب اتنے میں کیا ہوا کہ دائیوں کے ساتھ آپ کی جو بہن تھی نا وہ بھی دیکھنے چلی گئی کہ ہوتا کیا ہے۔ صورتحال دیکھ کر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے گھر کے متعلق بتاؤں، ایک عورت ہے اس کو بلا لو، وہ یہاں آئے گی نا تو انشاءاللہ یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا۔ ماں تھی وہ، اب انہوں نے بتایا نہیں کہ وہ میری ماں ہے اور حضرت موسیٰ کی بھی ماں ہے، تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے لاؤ کون ہے وہ عورت۔ جیسے ہی آپ کی والدہ آئیں، اللہ اکبر، حضرت موسیٰ جو ہیں وہ فرعون کی گود میں ہیں اور رو رہے ہیں۔ فرعون بڑی کوشش کر رہا ہے کسی طرح خاموش ہو جائیں، لیکن جب والدہ تشریف لائیں ماں کی خوشبو سونگی حضرت موسیٰ کو قرار ہو گیا۔ ابھی تو کمرے میں داخل ہوئی ہیں اور حضرت موسیٰ گود میں جو ہیں وہ خاموش ہو گئے ہیں، ریلیکس ہو گئے ہیں۔ اب جیسے ہی ماں نے گود میں لیا، اللہ اکبر، حضرت موسیٰ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ فرعون کہتا ہے بتاؤ تم ہو کون، تمہارا اس بچے سے تعلق کیا ہے؟ تھا تو بڑا ذہین ہے، خدائی کا دعویٰ کیا تھا، ظالم بھی بڑا تھا، کہتا تمہارا اس بچے سے کیا تعلق ہے؟ سارے شہر کی عورتوں کا دودھ نہیں پیا اور تمہارا دودھ کیسے پی لیا اس نے؟ بڑا خطرناک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اب آپ کی والدہ کی ذہانت دیکھیں، کیسا شاندار تفسیر قرآن میں واقعہ لکھا ہے۔ جواب کیا دیا آپ کی والدہ نے؟ آپ کی والدہ کہتی میں ایک عورت ہوں، پاک صاف رہتی ہوں، میرا دودھ خوشگوار ہے، جسم طیب ہے، اس لیے جن بچوں کے مزاج میں نفاست ہوتی ہے وہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے، میرا دودھ پی لیتے ہیں۔ ایسا نفیس بچہ ہے، یہ نہیں کہا میں اس کی ماں ہوں اور یہ بھی نہیں کہا ماں نہیں ہوں۔ کیا خوبصورت جواب دیا، جن بچوں میں نفاست ہے وہ میرا دودھ پی لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرعون نے کہا ایسا کرو پھر یہ بچہ تم ہی لے جاؤ، اپنے گھر پہ پالو، گھر جا کر دودھ پلانا۔ اللہ اکبر۔ ماں اپنے لگتے جگر کو گھر لے آئی۔ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ رب نے وعدہ فرمایا تھا گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، بچہ واپس لوٹائیں گے۔ یہ ہے میرے رب کی شان۔ جب رب حفاظت فرماتا ہے تو شیطان کے چنگل سے، فرعون کے چنگل سے، ظالم کے چنگل سے بھی نکال لاتا ہے۔ اصل چیز بھروسہ ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو رب پر بھروسہ تھا، بچہ پانی کے حوالے کیا، اللہ نے فرعون کے دودھ سے اٹھا کر اللہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ میں دودھ عطا فرما دیا۔ کیا واقعہ ہے؟ سیکھنے کو یہی ملتا ہے۔ بندہ کہتا ہے نا یار اب پھنس گیا ہوں، اب نکل نہیں سکوں گا، اب مسئلہ حل نہیں ہوگا، اب ٹینشن دور نہیں ہو سکتی، ایسا بڑا پرابلم آ گیا ہے کوئی حل نہیں کر سکتا۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مایوسی کی باتیں نہ کیا کرو، ٹینشن میں نہ آیا کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ آج میں آپ کو ایک وظیفہ بھی بتاؤں گا۔ آج جو میں نے واقعہ شروع کیا ہے حضرت جزعیل کا، اس واقعے کو سننا، اللہ کی قسم اللہ نے قرآن میں ہی ہمیں ایک وظیفہ دے دیا ہے اور وہ کمال کا وظیفہ ہے۔ اگر میرا کوئی بھائی یا ٹینشن میں بیٹھا ہے، کاروباری پرابلم ہے، فیملی پرابلم ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، واٹ ایور کلیمٹی اینڈ پرابلم یو ہیو، آج غور سے سنو۔ ایک تو اس واقعے سے سبق لے لو کہ اللہ چاہے تو کیا کچھ کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میرے رب نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا، ماں سے کیا ہوا جو وعدہ تھا، ماں کو وہ بچہ واپس عطا فرمایا۔ اب کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ روز ماں کا دودھ پیتے تھے اور ماں حضرت موسیٰ کو دودھ پلانے کے لیے فرعون معاوضہ بھی دیتا تھا۔ کمال دیکھو، ماں تو ویسے بچے کو خوشی خوشی دودھ پلا رہی ہے، فرعون روزانہ سونے کی ایک اشرفی بھجواتا تھا، روز دودھ پلانے کی ایک اشرفی انعام میں ملتی تھی۔ اب دودھ چھوٹنے کا وقت آ گیا، اب فرعون کے پاس حضرت موسیٰ کو واپس کرنا تھا۔ ماں آئی اور حضرت موسیٰ کو واپس دے دیا۔ اب ماں کی جس کو کہنا یقین اسٹرانگ ہو گیا تھا کہ اب تو یہ رسول بھی بنیں گے، کیونکہ جو پہلا وعدہ تھا نا قرآن میں، جو وعدہ آپ نے سنا کہ اس میں گھبرانا نہیں، ڈوبے گا بھی نہیں، بچہ واپس بھی لوٹائیں گے اور رسول بھی بنایا جائے گا۔ یقین تھا کہ میرا بیٹا تو بڑی شان والا ہے۔ اب دودھ بھی پلا لیا، اطمینان بھی ہو گیا، عمر بھی زیادہ ہو گئی، حضرت موسیٰ کو حوالے کر دیا فرعون کے گھر میں۔ اب وہاں پرورش ہو رہی ہے۔ اب کیا ہوا؟ ایک بار فرعون نے حضرت موسیٰ کو گود میں لیا، اب تھوڑی سی عمر مبارک بڑی ہو گئی تھی،
تو حضرت موسیٰ نے فرعون کی داڑھی پکڑی اور اسے تماچا مارا بڑے دربار میں، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ فرعون کو بڑا غصہ آیا، کہتا یہی بچہ لگتا ہے مجھے، اس کو پھر قتل کرنا ہے۔ پھر اس کا ارادہ قتل کرنے کا ہو گیا۔ حضرت آسیہ پھر آئیں اور کہا کہ کیوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بچہ ہے، بچے کو کیا پتا ہوتا؟ اچھا تم ایسا کرو، تمہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری بچہ ہے، ایک ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ کیا ایکسپیرینس کرتے ہیں؟ اب ایکسپیرینس یہ ہوا کہ ایک تھال لایا گیا، اس میں ایک آگ کا انگارہ رکھا گیا اور ایک طرف یاقوت موتی رکھا، اور اب دیکھا، یہ بتانا تھا کہ دیکھو یہ کیا اٹھاتا ہے۔ اگر یہ نارمل بچہ ہے تو انگارے کو اٹھا لے گا، اور اگر واقعی بڑا ہوشیار اور ایکسٹرا آرڈنری کوئی چیز ہے تو یہ موتی کی طرف ہاتھ اٹھائے گا۔ آپ تھے تو اللہ کے نبی، چنے ہوئے بندے تھے، آپ نے ہاتھ موتی کی طرف ہی بڑھایا، مگر فرشتہ آیا اور اس نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر انگارے کی طرف ہاتھ کر دیا، اور آپ نے انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ دیا، جس سے آپ کی زبان مبارک جل گئی، اور اس کی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت بھی پیدا ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب مجھے آپ بتائیے، میں نے ابھی تک آپ کو، حالانکہ یقین کریں میں ساری رات بیان کرتا رہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ایسے ایسے واقعات ہیں، اللہ اکبر، اتنے اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں، اتنی طویل آپ کی داستان ہے، اور یہ ساری داستان قرآن میں مختلف پاروں میں رب نے بیان فرمائی ہے۔ مگر ہم بتائیں کہ ہم قرآن پڑھیں تو کتنے پیارے پیارے واقعات اور کیسے ہسٹوریکل واقعات ہمیں پڑھنے کو ملیں گے، اور اللہ کی قدرت پر یقین کتنا مضبوط ہوگا۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ظالم جانتا تھا کہ میں نے کتنی بار کوشش کی ان کو زیر کرنے کی، یہ زیر نہیں ہوتے، اللہ انہیں بچا لیتا ہے، پھر بھی یہ ان پر ایمان نہیں لاتا۔ اور حضرت جزئیل جو فرعون کے کزن تھے، وہ دیکھ رہے تھے، آخرکار ان کو رہا نہیں گیا، ایمان چھپایا ہوا تھا، مگر جب اب قتل کی سازش ہونے لگی تو وہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اب بڑے دربار میں تقریر کی۔ اب وہ تقریر کیا تھی؟ حضرت موسیٰ کی حمایت میں فرعون کا کزن، ان کو پتا تھا کہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، مگر ان کو بھی یقین تھا، حق بات کرنی تھی۔ انہوں نے کہا کہ فرعون کو اور اس کے درباریوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، حضرت نوح کی، حضرت ہود کی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے حالات کے بارے میں بتایا، انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا دور نبوت یاد دلایا۔ انہوں نے کہا دیکھو یہی مصر ہے جہاں حضرت یوسف کا دور حکومت بھی رہا، یہ وہی بات کر رہے ہیں جو حضرت یوسف کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اے فرعون اور فرعون کی قوم، تم سارے کلمہ پڑھ لو، ایمان قبول کر لو، اللہ پاک کے عذاب سے پناہ مانگو، جنت کے رستے پر چلو۔ حضرت جزئیل نے لمبی تقریر کی، اللہ کریم نے پارہ 24 سورہ مومن میں اس کا ذکر فرمایا۔ حضرت جزئیل نے جو تقریر کی وہ ساری بات بیان فرمائی، مگر ان ظالموں کو پھر بھی عقل نہیں۔ انہوں نے جواب میں کیا کہا سنو، وہ کہتے ہیں، وہ بھی قرآن میں موجود ہے، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تو جلد ہی تم وہ یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ یعنی وہ کہنے لگے، اے فرعون کے ساتھیوں میری بات مان لو، اگر نہیں مانو گے نا، جب اللہ کا عذاب آئے گا نا، عذاب تمہیں لپیٹ میں لے لے گا، تب تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی۔ اس پر فرعون اور اس کے وزیروں اور مشیروں نے حضرت جزئیل کو دھمکی دی کہ تم نے ہمارے دین کی مخالفت کی ہے، ہم تمہارے ساتھ بھی بڑے برا پیش آئیں گے، تمہاری نہیں چھوڑیں گے۔ اب حضرت جزئیل نے جو جملہ کہا، اب ذرا سنیے گا، میرا جو آج بیان کا مین موضوع ہے نا، جو میں آج آپ کو ایک قرآنی وظیفہ دینا چاہتا ہوں، ٹینشن سے ریلیکسیشن کا وظیفہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت جزئیل نے جو جملہ کہا، کمال دیکھو، آپ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا، حالانکہ آپ فرعون کی قوم کے تھے، مگر اللہ کریم نے اس جملے کو قرآن پاک میں شامل فرما دیا ہے۔ اب وہ کہا کیا انہوں نے کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، دھمکی دی نا، نہیں چھوڑیں گے، تمہارا بیڑا غرق کر دیں گے، تمہارا نام مٹا دیں گے۔ جواب میں اس اللہ کے بندے نے جواب کیا دیا، کہتے میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ حضرت جزئیل نے ایسا ہی کیا، اللہ کو اپنے کام سے سپرد کر دیے۔ اللہ کریم نے آپ کی حفاظت کیسے فرمائی کہ فرعون کسی دربار سے تو چلے گئے، پہاڑ پر جا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ فرعون کے سپاہیوں نے، فرعون نے کہا جاؤ پکڑو جا کر ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ سپاہی گئے تو دیکھا شیر اور چیتے ان کے ارد گرد پہرا دیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ان خونخوار جانوروں کو بھیج دیا جو لوگوں کو چیڑ پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں، مگر جب یہ منظر دیکھا فرعونیوں نے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ واپس آ گئے۔ تو پتہ چلا مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا کی قسم اس آیت کو جو ہے نا آپ یاد کریں اور اس کا لطف لو، اس کی فیلنگ محسوس کرو۔ جب آپ پریشان ہونا،
جب آپ کو لگے نا کہ سب ختم ہو گیا، اب میں پھنس گیا ہوں، بعض اوقات فیلنگ آتی ہے ایسی کہ یار ایسی مصیبت آ گئی ہے کہ اس سے کیسے نکلوں گا، ڈاکٹر نے منع کر دیا، بیماری ایسی ہو گئی ہے، گھر میں جھگڑا ایسا ہو گیا کہ اب طلاق تک نوبت پہنچ گئی ہے، ارے جناب قرضہ اتنا بڑا چڑھ گیا کہ نکلوں گا کیسے، معاملہ دشمن اتنے ہو گئے کہ بچوں گا کیسے۔ کچھ بھی ہے